اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں اس کے نام سے کرتا ہوں ابتداء کلام کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ حمد و ستائش ہے خداوند بزرگ اور برتر کے لیے کہ جو دلوں کے بنجر اور ویران سرزمین کو بہار رمضان کے ذریعے سے سرسبز اور شاداب کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر کہ جن کا نہ خلق میں کوئی ثانی ہے نہ کوئی خلق میں۔ درود و سلام ہو میرے رؤوف میرے مہربان امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام پر کہ جن کے گنبد کی روشنی مؤمنین اور زائرین کی آنکھوں کا نور ہے۔ درود و سلام ہو شہدائے اسلام اور شہدائے کربلا پر کہ جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے سے اسلام کی بنیادوں کو مضبوط کر دیا۔ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملکوتی بارگاہ سے ماہ رمضان کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت اقدس میں پھر سے حاضر خدمت ہیں۔ عزیزان گرامی، ماہ رمضان کی عظمت اتنی تو بہت زیادہ ہے کہ کوئی عام انسان اسے سمجھنے سے قاصر ہے، لہٰذا ماہ رمضان کی فضیلت اور عظمتوں کو سمجھنے کے لیے سہارا لینا پڑتا ہے ہمیں یا کتاب خدا کا یا حدیث ائمہ اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اسی لیے بزرگ اور برتر اور بزرگوار عالم دین کا سہارا لے کر ہم ماہ رمضان کے عرفان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی مقصد کے لیے آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کی مشہور اور معروف اور جانی پہچانی شخصیت قبلہ انصار ثقلین جعفری المشہدی صاحب۔ قبلہ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مولا کی بارگاہ میں اور اسٹوڈیو میں، اور آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کی عظمت پر روشنی ڈالنے کے لیے ائمہ طاہرین کے اقوال کے روشنی اور قرآن مجید کی خود روشنی کے ذریعے سے ہمیں سمجھائیں کہ کتنی عظمت ہے اس ماہ رمضان کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ سب سے پہلے تو میں آپ عزیزان کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے حقیر کو یہ توفیق عطا کی کہ میں بارگاہ علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے پورے عالم میں مومنین کی خدمت میں جو ناظرین دیکھ رہے ہیں اس ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے گفتگو کر سکوں اور چند آیات روایات اس ماہ مبارک رمضان کے مقام و مرتبے کے حوالے سے بیان کر سکوں۔ بسم اللہ۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا ماہ مبارک رمضان کا مقام و مرتبہ قرآن اور روایات کی روشنی میں، تو سب سے پہلے خدا قرآن مجید فرقان حمید اپنی لاریب کتاب میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہاں پر مفسرین بیان فرماتے ہیں کہ یوں تو 12 مہینے ہیں، لیکن خداوند متعال نے اپنی اس لاریب کتاب کو نازل کرنے کے لیے انتخاب کیا ماہ رمضان کا، کیا بات ہے، سبحان جبکہ باقی مہینے بھی خدا کے ہیں،
جی ہاں خداوند متعال باقی مہینوں میں اس کتاب کو نازل کر سکتا تھا، لیکن خدا نے باقی مہینوں میں نازل نہیں کیا، اور اس لاریب کتاب میں اشارہ کیا کہ اس کتاب کے مقام و منزلت کو اگر سمجھنا ہے تو اس سے سمجھو کہ میں نے اسے رمضان میں نازل کیا، ماہ رمضان میں نازل کیا. تو یعنی رمضان میں نازل کرنا اس کتاب کا ایک خود اس کتاب کے مقام کو بیان کر رہا ہے، اور دوسرا اس ماہ مبارک رمضان کے مقام کو خدا بیان کر رہا ہے، کیونکہ انزل خدا حکیم ہے، کوئی اور عمل بغیر حکمت کے خدا انجام نہیں دیتا. اس لیے اگر آپ ترجمے کی طرف نگاہ کریں، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ بعض چیزیں تفاسیر کی محتاج نہیں ہوتی. جی ہاں ظواہر قرآن حجت ہیں، ظواہر قرآن محکمات میں آپ کو زیادہ غور فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف ترجمہ دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے. سمجھ جائیں گے. اب آپ جائیں مذاہب اسلامیہ میں سب نے یہی ترجمہ کیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، فی القرآن. ٹھیک ہے نا. جی ہاں. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ خدا نے قرآن کو اس مہینے میں نازل کیا، یعنی اس مہینے کے مقام کو بتا رہا ہے کہ قرآن اتنی عظیم کتاب تھی تو یہ مہینہ کتنا عظیم ہوگا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. جس مہینے میں خدا نے قرآن کو کیا نازل نقطہ ہے، کیا نظر ہے، کیا بات. اس کے بعد خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ ہدی للناس، جی ہاں یعنی اتنی عظیم کتاب تھی، میں نے اس عظیم مہینے کا اس لیے انتظار کیا، یا اس مہینے کا اس لیے انتخاب کیا جی ہاں. کہ یہ عالم کے لیے ہدایت والی کتاب تھی. عالم کے لیے ہدایت والی کتاب. خداوند متعال نے آسمانی کتابیں اور بھی بھیجی ہیں، جی ہاں لیکن قرآن مجید کے بارے میں کہہ رہا ہے ہدی للناس. ناس میں اول سے آخر، آج ہم بیٹھے ہم تک، جی ہاں. اور ہمارے بعد قیامت تک جو بھی اس ناس اس لوگ میں شامل ہوگا اس کی کتاب ہدایت یہی قرآن ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. وبینات من الہدی والفرقان، یعنی ہدایت کی نشانیاں اگر ہیں تو یہی ہے. ہادی کون ہے؟ قرآن ہے. قرآن ہے. کیا بات ہے. اور اس کے بعد فرقان، حق و باطل میں فرق کرنے والی کتاب قرآن ہے. قرآن ہے. اب آئے دیکھیں، ایک ہوتا ہے ذیل مقدمہ، ایک ہوتا ہے مقدمہ. ہمارا آپ کا جو سوال ہے وہ ہے رمضان کے بارے میں، وہ ذیل مقدمہ ہے. لیکن میں مقدم جسے قرآن کو آپ سب سے عظیم کتاب کہتے ہیں، لیکن میں رمضان کو قرآن کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں. کیا بات ہے، سبحان اللہ. کہ اتنی عظیم کتاب خدا کہہ رہا ہے کہ ہدایت ہے، باقی کتابوں سے اس کو جدا رکھنا ہے، کیونکہ یہ ناس کے لیے، پورے عالم کے لیے ہدایت ہے. اس کے اندر حق و باطل کی نشانیاں ہیں. یہ کتاب عالمی انسانیت کے لیے فلاح کی کتاب ہے، لیکن یاد رکھنا اسے میں نے رمضان میں اتارا ہے. رمضان، کیا بات ہے. یعنی رمضان کا مقام قرآن کی بیان قرآن کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ یہ رمضان میں اتارا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. در حقیقت رمضان کا مقام اس قرآن مجید فرقان حمید سے آپ سمجھ سکتے ہیں. یہ ہو گیا قرآن میں، اگرچہ اور بھی آیات ہیں، لیکن ہم اپنے پروگرام کے وقت کو دیکھتے ہوئے جلدی سے روایت معصوم مشہور حدیث جو میرے اور آپ کے مولا چھٹے امام سے بھی نقل ہوئی ہے، 7ویں امام سے بھی یہ حدیث نقل ہوئی، جو ہم ہر روز نماز کے بعد رمضان میں پڑھتے ہیں. یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، یہ دعا جو ہر نماز کے بعد ہم رمضان میں پڑھتے ہیں، یہ روایات معصومین میں نقل ہوئی ہیں. اس کے اندر ایک جملہ قرآن کی جانب رمضان کے مقام و مرتبے کی جانب اشارہ کرتا ہے. کیا فرما رہے ہیں؟ ھذا شہر عظمتہ وکرمتہ وفضلتہ، یعنی وفضلتہ وکرمتہ علی الشہور. باقی جتنے بھی مہینے ہیں خدا نے اس سے باقی مہینوں پر فضیلت دی. فضلتہ کرمتہ وشرفتہ، یعنی کیا؟ شریف ترین مہینہ، اشرف ترین مہینہ، کرامت ترین مہینہ، افضل ترین مہینہ اگر مہینوں میں ہے تو روایات میں معصومین میں بیان ہو رہا ہے کہ وہ رمضان کا مہینہ ہے. ماہ رمضان. کیا بات. علت کیا بیان ہوئی ہے؟ علت کیا بیان؟ علت خود جیسے میں نے قرآن میں کہا، قرآن میں علت بیان ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اسی طرح یہاں پہ دیکھیں، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء. جی ہاں، ٹھیک ہے نا. خدا کی بڑائی، خداوند متعال اپنی بڑائی بیان کرتے ہوئے اپنے بارے میں بات کرتے کرتے ایک مرتبہ فوراً رمضان پہ آتے ہیں. ھذا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کیا بات ہے، سبحان اللہ. یعنی کیا ہے؟ روایت معصومین میں بھی اس ماہ مبارک رمضان کے مقام و مرتبے کو بتایا کہ اس سے اشرف مہینہ اور کوئی نہیں، اور کوئی نہیں ہے، اس سے افضل مہینہ اور کوئی ہمارے پاس نہیں ہے. سبحان اللہ. کیا بہترین نقطہ ہے کہ قرآن کے حوالے سے اور قرآن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے قرآن پہ آپ بات کر رہے تھے تو ماہ رمضان قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے. جی جی. اور قرآن کے لیے آپ نے ایک نقطہ بہت بہترین پیش کیا کہ ھدی للناس، یعنی کوئی انسان خود کو چاہے کچھ بھی سمجھتا ہو، کتنی بڑی توپچی خود کو سمجھتا ہو، کوئی سائنسدان ہو، کچھ بھی ہو، لیکن یہ ناس کے لیے ہدایت قرآن کے. تو دوسری آسمانی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں، لیکن خداوند منان نے قرآن کی بہت زیادہ عظمتیں بیان کی ہیں. تو کیا اس قرآن میں اور دوسری کتاب میں کوئی فرق ہے؟ یا دیکھیں، میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ایک جملہ کہہ کر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. جی ہاں. اور وہ ایک جملہ یہ ہے کہ قرآن اور باقی کتابوں میں اتنا ہی فرق ہے جتنا آسمان میں اور زمین میں ہے. اچھا،
کیا بات ہے، اگرچہ چاروں کتابیں خدا کی ہیں، خدا کی ہیں. چاروں کتابیں انبیاء پہ نازل ہوئی، جی ہاں. چاروں کتابیں ملک کے ذریعے اتری ہیں، چاروں کتابوں پر ہمارا ایمان ضروری ہے. ایمان کا مطلب یعنی کہ خدا کی جانب سے بھیجی گئی ہیں اور آسمانی کتابیں ہیں، آسمانی یہ ایمان ضروری ہے. نہ کہ ان کتابوں پر، کیونکہ اس لیے کہ آج تورات وہ تورات نہیں ہے جو نازل ہوئی، وہ تحریف ہو چکی ہے. تعریف ہو چکی ہے. آج انجیل وہ انجیل نہیں ہے جو نازل ہوئی ہے، وہ تحریف ہو چکی ہے. زبور تحریف ہو چکی ہے. واحد قرآن کتاب خدا کی جو جیسی قلب مصطفیٰ پہ نازل ہوئی ویسی آج آپ کے پاس میرے پاس موجود ہے. جی ہاں. باقی اس کتابیں تحریف ہو چکی ہیں. جی ہاں. تو میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ آج یہودی تورات پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، آج مسیحی انجیل پہ عمل کر سکتے نہیں کر. تو میں کہوں گا آج کا مسیحی تو خود اپنی انجیل پر عمل نہیں کر سکتا کیوں اس کی انجیل تحریف ہو چکی ہے. ہاں. آج کا یہودی خود اپنی تورات پر عمل نہیں کر سکتا کیوں اس کی تورات تحریف ہو چکی ہے. ہاں. یہ ہمارے لیے افتخار ہے مسلمانوں کے لیے کہ ہم بلا جھجک و خوف اپنی قرآن پر عمل کر سکتے ہیں. کیا بات. اس لیے کہ جو کتاب بدون تحریف آج موجود ہے وہ قرآن ہے. اور وہ نقطہ کہ کیوں کیسے یہ کتاب جو ہے وہ دوسروں سے فضیلت رکھتی ہے. دیکھیں میرے عزیز، آپ اگر خود روایات اور قرآن کی جانب متوجہ ہوں تو خدا نے ایک لفظ استعمال کیا قرآن کے بارے میں، جی ہاں. وہ ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. حافظ. یا خدا تورات کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا، انجیل کے بارے میں یہ کیوں نہیں کہا، کیوں نہیں کہا. زبور کے بارے میں یہ، جبکہ وہ بھی خدا کی کتاب ہے، وہ بھی انبیاء پہ اتری ہے، جی ہاں. وہ بھی ملک لے کر آیا ہے. جی ہاں. جب خدا کی اپنی کتاب ہے، خدا کہتا میں اسے محفوظ رکھوں گا، اچھا. میں اس کی حفاظت کروں گا. کیا بات ہے. تحریف سے محفوظ ہو جاتی ہے، بچ جاتی ہے. لیکن خدا نے 3 کو چھوڑ کے چوتھی کتاب کے بارے میں کہا میں نے بھیجی ہے، میں حفاظت کروں گا. حفاظت کروں گا. یعنی مقصد یہ تھا کہ خدا نے قیامت تک جس کتاب کو لے کر جانا تھا وہ قرآن تھی، وہ قرآن تھی. وہ تورات نہیں تھی، ہاں. وہ انجیل نہیں تھی، وہ زبور نہیں تھی. اور ایک اور میں ان کتابوں کا امتیاز بیان کروں کہ تورات، انجیل، زبور ایک زمان سے مختص تھی. اچھا. ایک زمانے سے مختص تھی. تورات اپنے زمانے تک محدود رہی، انجیل اپنے زمانے تک محدود رہی، زبور اپنے زمانے تک محدود رہی. ہر کتاب کے نزول کے بعد پہلی کتاب کا فلسفہ بھی ختم ہو گیا، پہلی کتاب کا کام بھی ختم ہو گیا، دوسری کتاب کے آتے ہی پہلی کتاب تمام ہے، تمام ہے. اب اس پر عمل نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد آنے والی کتاب نے پہلی کتاب کا اپنا کام تمام کر دیا. واحد لا ریب قرآن مجید فرقان حمید ہے جسے خدا نے قلب مصطفیٰ پر بھیج کر کہا کہ اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، قیامت تک سب اس پر عمل کریں گے، سب اس پہ عمل کریں گے. اسی لیے انا لہ لحافظون کا وہاں پر نہیں انا ہے لہ لحافظون کا وعدہ اس لیے وہاں نہیں ہے کہ خدا نے اپنی حفاظت کا وعدہ کیا کہ اب یہ میری لا ریب اور بے عیب کتاب ہے جسے میں نے اپنے مصطفیٰ پر اتارا ہے. قیامت تک جانے والی کتاب واحد یہ ہے جس کا نہ زمان معین ہے نہ مکان معین ہے. قلب مصطفیٰ سے قیامت تک کے لیے ہر بشر کے لیے یہی ہدایت ہے. کیا بات ہے. باقی کتابوں کو اگر آپ باقی اس کے وقت نہیں ہے ہمارے پاس، ورنہ آپ نزول کے بارے میں ہی دیکھیں تو خدا نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہہ کے خداوند متعال نے اس قرآن کو جس شان و شوکت سے اتارا ہے، اس کی جانب اگر دیکھیں خدا نے رات سب سے افضل چنی ہے، ہاں. مہینہ سب سے افضل چنا ہے، شہر رمضان، سبحان رمضان مہینہ، ہاں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. القدر. پھر اس کے وما ادراک عظیم رات، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایسی رات کا انتخاب کیا، مہینہ پہلے چنا، پھر رات چنی، پھر خداوند متعال نے چنا کہ اتاروں کس پر. خدا آدم پہ اتار سکتا تھا، نوح پہ اتار سکتا تھا، موسیٰ پہ اتار سکتا تھا، عیسیٰ پہ اتار سکتا تھا، یعقوب و یوسف، لیکن خدا نے نہیں. خدا نے جو سب سے افضل بندہ ہوگا، افضل کتاب افضل پہ اترے گی. کیا بات ہے. یہاں سے رسول کرامی کی خداوند متعال کی بھی عظمت بیان ہوتی. کیا بات ہے. تو اس طرح خدا نے اپنی سب سے عظیم کتاب رات کو دیکھ کر، دن کو دیکھ کر، بندے اور بشر کو دیکھ کر، اس کے بعد بھیجنے والے ملک کو دیکھ کر، اس لیے کہ بھیجنے والی ذات بھی عظیم تھی، کتاب بھی عظیم تھی جس پر اترا، جی ہاں، وہ بھی عظیم تھا. تو اس طریقے سے آپ باقی کتابوں کا اس سے اگر موازنہ کریں تو قرآن ہے، قرآن ہے، مقایسہ ہی نہیں. کیا بات ہے. سبحان اللہ. بہت ہی عمدہ. چونکہ ماہ رمضان کے حوالے سے جہاں سے ماہ رمضان کو دیکھ کر اور قرآن ذہن میں آتا ہے اور قرآن کے ساتھ ذکر ہوتا ہے تو وہاں پر روزہ بھی ماہ رمضان کی عظیم عبادات میں سے عبادت ہے. تو روزے کے حوالے سے کیا ملتا ہے شریعت کے اندر، ائمہ طاہرین کے اقوال کے اندر کہ روزہ کیوں فرض کیا گیا؟ دیکھیں خود قرآن مجید فرقان حمید نے ایک تو روزے کے مقام کو بیان کیا، اور دوسرا فلسفہ روزے کا کہ کیوں فرض کیا گیا. تیسری چیز روزے کے بارے میں خود آیت میں بیان ہوا ہے کہ روزہ ایسا نہ سمجھو کہ یعنی کہ تمہارے لیے کوئی سختی ہے تمہارے اوپر، بلکہ تم سے پہلوں پر بھی ہم نے روزہ
رکھا ہے. جی ہاں. اگرچہ اگر آج مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ ہم پر فرض ہوئے ہیں اور ہم سے پہلے لوگوں پر نہیں تھے، صرف ایک آیت اگر قرآن کی پڑھوں تو سارے سوالوں کے جواب اسی کے اندر موجود ہیں. جی ہاں. قرآن مجید فرقان حمید اعلان کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام جی ہاں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تتقون. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کتب علیکم الصیام تم پر لکھ دیے گئے، فرض کیے گئے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے. جی ہاں. یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہم پر جیسے فرض ہیں ایسے ہم سے پہلوں پر بھی تھے. جی ہاں. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر میں اب انشاءاللہ بیان کروں گا، اختلاف روایت میں موجود ہے کہ آیا 30 روزے تھے یا کم تھے یا زیادہ تھے، آیا رمضان میں ہی واجب تھے یا نہیں رمضان کے علاوہ واجب تھے، جی ہاں. آیا صرف خاص افراد پر واجب تھے یا نہیں تمام افراد پر واجب. لیکن روزے تھے. لیکن روزے تھے اتنا تو خود ڈائریکٹ آیت کہہ رہی ہے. میں نے ابتدا میں کہا ظواہر قرآن حجت، تو خود ڈائریکٹ قرآن کہہ رہا ہے کہ من قبلکم جیسے تم سے پہلوں پر تھے تم پر ہیں. تم پر بھی ہیں. اس میں کسی تفسیر کی ضرورت نہیں ہے. تفسیر ضرورت ہے کتنے تھے، کتنے تھے، کس پر تھے. لیکن قرآن یہ بتا رہا ہے کہ تھے روزے. من قبلکم لعلکم تتقون. خود فلسفہ قرآن نے بتا کیا بات ہے. لعلکم تتقون. علت قرآن کی یہی آیت بیان فرما رہی کہ یہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. قرب الہی کا ذریعہ قرآن بتا رہا ہے روزے کو. ہاں سبحان. یعنی یہ ماہ مبارک رمضان تمہیں اپنے رب کے قریب کرنے کا مہینہ ہے. قریب کرنے کا مہینہ. اسی لیے آپ سنتے ہیں کہ شیطان باندھ دیا جاتا ہے. کہاں باندھ دیا جاتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنے رب کے جب قریب ہوتا ہے تو اس کے تمام وجود میں خدا ہوتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. پھر شیطان کا گزر اس کے نزدیک نہیں ہے. نہیں ہے. یہ ہم جب خدا سے دور ہوتے ہیں تو شیطان اپنا کام کرتا ہے. ہاں. شیطان ہمیں ورغلاتا ہے. ہم جتنا اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جائیں گے شیطان کا کام ہمارے درمیان سے ختم ہوتا چلا جائے گا. لعلکم تتقون. فلسفہ علت روزے کا یہ کہ روزہ تمہیں اپنے رب کے نزدیک کرتا ہے. سبحان اللہ. اکثر لوگ سمجھتے ہیں بچہ روزہ رکھے گا بیمار ہو جائے کے گا. ساتھ آپ کی بات کو منقطع کرتے ہوئے آپ نے بہترین نقطے کی جانب اشارہ کیا. میں اسے کھولنے کے لیے اتنا عرض کروں. روزہ آپ کو خدا کے قریب کرنے کے لیے آیا ہے. یعنی یہ قرب اتنا ہو جاتا ہے کہ شیطان خود کو بندھا ہوا محسوس کرتا ہے. یعنی اس کی ہر چال ختم ہو جاتی ہے اور اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہوتی کہ واقعی ہم اپنے آپ کو خدا کے اتنے قریب کر لیتے ہیں اس ماہ مبارک رمضان میں. بہت ہی عمدہ. ٹھیک ہے. اگر کوئی اس ماہ مبارک رمضان میں گناہ کرتا ہے یا گناہ کے قریب جاتا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ وہ اپنے قرب الہی کو حاصل نہیں کر پایا. قرب الہی کو نہیں حاصل کر پایا. اگر قرب الہی کو حاصل کرے گا تو کبھی بھی یہ حاوی نہیں ہو سکتا ہے شیطان. اور دوسرے یہ کہ رمضان کے روزے آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی صاحب بھی اور علامہ طبرسی صاحب نے اور مختلف مفسرین نے بیان فرمایا کہ روزے واجب تھے پہلی امتوں میں لیکن مختلف انداز سے. کچھ بیان فرماتے ہیں کہ صرف پہلے 3 دن ہر مہینے کی، وسط کے 3 دن اور آخر کے 3 دن. اچھا. یہ روزے فرض تھے پہلی امتوں پر. یعنی ہر مہینے کے پہلے 3 دن، وسط کے 3 دن اور آخر کے 3 دن. ایک نظریہ یہ ہے. دوسرا نظریہ یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ روزے واجب تھے مہینے کے لیکن وہ رمضان کے نہیں تھے، کسی اور مہینے میں تھے. خدا نے امت مصطفیٰ پر یہ لطف انجام دیا کہ اس کے روزے میں رمضان میں رکھوں گا. سبحان اللہ. یعنی ہم پر خدا کا الطاف اور نعمات شامل ہوئی کہ مصطفیٰ کی امت کے لیے روزے رمضان میں رکھے جائیں گے اس کی فضیلتوں کو دیکھتے ہوئے. یہ فرق. تیسرا فرق علماء بیان فرماتے ہیں کہ روزے فرض تو تھے لیکن وہ اس یعنی کہ ہم سے پہلے انبیاء پر تھے، ان کی امتوں پر نہیں تھے. یہ بھی ایک روایات معصومین کی نقل ہوئی ہے اور علماء نے بیان فرمائی ہے، مفسرین نے بیان فرمائی کہ پہلے خواص پر تھے. جیسے آج سب پر واجب ہیں ایسے پہلے واجب نہیں تھے. بعض انبیاء روزہ رکھتے تھے اور وہ بیان بھی ہوا ہے روایات میں. حضرت مریم سے پوچھا گیا کہ تم کیوں نہیں بول رہی؟ کہا میں نے چپ کر روزہ رکھا ہوا ہے. تو اس سے اندازہ کانسیپٹ ہمیں نظر آتا ہے کہ روزے کا موجود تھا. ٹھیک ہے نا، روزہ موجود تھا. تو اس طرح بیان ہوا ہے کہ خواص کے لیے تھے، یعنی کہ انبیاء کے لیے واجب تھے اور ان کی امت کے لیے نہیں تھے. لیکن ہمارے اوپر خداوند متعال ڈائریکٹ کہہ رہا ہے کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ نقطہ تو اور روزے کی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ انعام جو خواص اور انبیاء کے لیے تھا وہ امت مصطفیٰ کے لیے، ہماری رسول کی امت کے لیے خدا نے وہ جو پہلے انبیاء کے لیے رکھا ہے وہ مقام ہمیں عطا کیا. ایک جملہ میں جلدی سے کہتا چلوں اپنے ناظرین کے لیے. ہمارے اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ بچہ روزہ رکھے گا تو بیمار ہو جائے گا، روزہ رکھے گا تو کمزور ہو جائے گا، روزہ رکھے گا تو بیچارہ، اس لیے بعض روزہ نہیں رکھواتے. میں آپ کے توسط سے، اس پروگرام کی توسط سے مومنین سے بیان فرمانا چاہوں گا. عزیزان، رسول اکرم فرماتے ہیں سومو تصحو،
روزہ رکھو تاکہ صحت مند رہ سکو. تاکہ صحت مند رہ سکو. واہ. تم سمجھتے ہو کہ روزہ رکھنے سے بچہ بیمار ہو جائے گا یا مریض ہو جائے گا. تمہارا خالق نہیں جانتا. کیا بات ہے. خدا کو نہیں پتا تھا کہ بچہ جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتا. خدا نے واجب کیوں کیا پھر؟ جبکہ وہ آپ سے زیادہ پیار کرنے والا. جبکہ وہ آپ سے زیادہ پیار کرتا ہے. 70 ماؤں سے زیادہ جو محبت کرے اسے خدا کہا جاتا ہے. جی ہاں. کیا بات ہے. تو خدا نہیں جانتا تھا یہ اس عمر میں بچی روزہ نہیں رکھ سکتی, اس عمر میں بچہ روزہ نہیں رکھ سکتا. خدا نے واجب کیوں قرار دیا؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. خدا کوئی کسی نفس پہ وہ کام ہی نہیں بھیجتا جو وہ نہ کر سکتی ہو. یعنی ہمت تھی تو خدا نے واجب کی ہے. یہ بچی رکھ سکتی تھی تو خدا نے اس پہ اس عمر میں واجب کیا ہے. بچہ رکھ سکتا ہے اس لیے اس عمر میں واجب کیا. تو یہ کانسیپٹ بہت غلط ہے کہ بچہ روزہ رکھے گا تو نہیں. واجبات میں سے وقت پر روزہ رکھوانا ہے. بچی ہو بچہ ہو, ہاں پھر وہ مراجعین نے یا قرآن نے جو علت بیان کی ہے کہ اگر بیمار ہے, سفر میں ہے, وہ الگ بات ہے, پھر نہیں رکھ پا رہا تو. لیکن اصل روزے کا ہدف ہے صحت مند بننے کے لیے, کمزور ہونے کے لیے نہیں ہے. روایات کی نظر میں روزہ آپ کو طاقت دیتا ہے, سبحان اللہ, انرجی عطا کرتا ہے. یعنی روحانی طاقت کے ساتھ ساتھ جسمانی طاقت, جسمانی یعنی یہاں پر جو سومتصی ہوئی اس سے روحانی نہیں ہے, یہاں پر باقاعدہ جسمانی بیان ہو رہی. اور یقین کریں, میں یقین کریں, جب بھی رمضان آتے اپنے آپ کو بہت سے باقی مہینوں میں عجیب سا فیل کرتا ہوں, کبھی طبیعت صحیح نہیں رہتی. یقین کریں رمضان آتے ہی اتنی طبیعت ماشاءاللہ اچھی ہو جاتی ہے. کیا بات ہے. خود محسوس ہوتا ہے کہ اندر کی تمام چیزیں ٹھیک کام کر رہی ہیں روزہ رکھنے سے. واقعی کیونکہ اسی نے خلق کیا ہے تو اپنے کام وہ بہتر جانتا ہے. وہ بہتر جانتا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ, بہت ہی عمدہ. اتنے عظیم نکات اور اتنی عظمت بیان کرنے کے بعد بس جو ہے ہمارے پاس وقت کم ہے, ورنہ کوئی اور سوال آپ سے ہوتا انشاءاللہ پھر آپ سے مستفید ہوں گے. ہمارے ناظرین اس پروگرام کے ذریعے سے امام رضا کی بارگاہ سے متصل ہو کر پھر التماس دعا کہتے ہیں. آپ تمام ناظرین کے لیے کمنٹس میں کہتے رہتے ہیں, اپنے مریضوں کے نام لکھتے رہتے ہیں, اپنی مشکلات لکھتے رہتے ہیں, ان کے لیے دعا فرمائیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم یا حمید بحق محمد یا اعلی بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الاحسان بحق الحسین وتسعۃ المعصومین من ذریۃ الحسین. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا, خصوصاً تجھے واسطہ علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الصلوۃ والسلام کا. بہت سے مومن و مومنات نے خصوصی التماس دعا کے لیے کہہ رکھا ہے, اور اس پروگرام کے توسط سے بھی ہمارے عزیزان کو بہت سے لوگ التماس دعا کے لیے کہتے ہیں. پروردگار وہ تمام مومنین و مومنات جنہوں نے حقیر کو التماس دعا کے لیے کہہ رکھا ہے, بحق علی ابن موسیٰ الرضا ان کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارہ جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. پروردگارہ جتنے بھی اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جن کی اولاد ہے ان کی اولاد کو صحت و سلامتی عطا فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما. جتنے بھی بیمار ہیں پروردگار تمام بیماروں کو, خصوصاً التماس دعا کہنے والے بیماروں کو, مریض و مریضہ کو شفائے کلی عطا فرما. پروردگار ہمارے جوانوں کو بہترین روزگار عطا فرما. جو روزگار پر ہیں ان کے روزگار میں برکت و ترقی عطا فرما. پروردگارہ ہم سب کے مرحومین کو, بالخصوص التماس دعا کہنے والے مومنین و مومنات کے مرحومین کو غریق رحمت فرما, ان کے درجات بلند فرما, اعلی علیین میں مقام عطا فرما. پروردگارہ دنیا میں محمد و آل محمد کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما. پروردگارہ منجی عالم بشریت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے انصار و اعوان میں شریک فرما. ماہ مبارک رمضان میں ہماری انجام دی گئی عبادات, اطاعات, زیارات اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد وعلی محمد وعجل فرجہم. ناظرین کرام, آپ ضرور مستفید ہوئے ہوں گے قبلہ کی تمام تر مطالب اور تمام تر مفاہیم سے. انشاءاللہ ہمارا آج کا پروگرام تو یہاں تک ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.